جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دستے مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نام ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ مبلغین ہیں، انشاءاللہ ان کا تعارف میں آپ کو پیش کروں گا اور موضوع اور اس کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے، مگر آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ نبی رحمت، شفیع امت، تاجدار رسالت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پہ ہر دن اور ہر رات 3 بار درود پاک پڑھے، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد اسد اتاری مدنی تشریف فرما ہے، اور مبلغ دعوت اسلامی محمد آصف اقبال اتاری مدنی تشریف فرما ہے، مبلغ دعوت اسلامی راشد علی اتاری مدنی تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور چونکہ اسلام کے تیسرے خلیفہ جامع القرآن کامل الحیا والایمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کے کمالات پر انشاءاللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے، اور کچھ ہم نے عوامی سوالات اور جوابات عوام میں جا کر، اسلامی بھائیوں میں جا کر، عاشقان رسول میں جا کر ریکارڈ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس تعلق سے بھی آپ کو ایک پیکیج دکھائیں گے، اور انشاءاللہ مبلغین کی گفتگو بھی شامل ہوگی۔ تو میں اولاً آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر ہمارے مبلغین کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے، اور نعت خواں اسلامی بھائی سے انشاءاللہ ہم کلام بھی سنیں گے۔ چنانچہ حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ثقہ تابعی ابو حبیبہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، اور وہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی حاضر تھے، تو انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اجازت چاہی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفاع میں کچھ انہوں نے کہنا چاہا۔ جب سیدنا عثمان نے انہیں اجازت دے دی تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد بیان کرنے کے بعد کہنے لگے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے تم لوگ ضرور میرے بعد فتنے اور اختلاف کو دیکھو گے، یا یہ فرمایا کہ اختلاف اور فتنہ دیکھو گے؟ یہ سن کر صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمارے لیے اس دن اس وقت قائد کون ہوگا، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیکم بالامین واصحابی، تم پر امین اور میرے صحابہ کی، میرے ساتھیوں کی یا ان کے ساتھیوں کی اتباع لازم ہے۔ وَهُوَ یشیر الی عثمان بذالک، راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں الامین کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب الامین بھی ہمیں معلوم ہوا۔ ذو النورین ہم نے سنا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جامع القرآن، کامل حیا والے، یہ آپ کے القابات میں ہے۔ ذو الحجرتین آپ کے لقب ہے، ایک آپ کا لقب الامین بھی ہے۔ تو آج ہم اس امین، اس ذو النورین اور اس عظیم شہید سیدنا عثمان ابن عفان جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر انشاءاللہ بات کریں گے، ان پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کو سن کر ہمارے دل میں حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت بھی بڑھے گی، اور ساتھ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہترین کردار جو ہمارے لیے مشعل رہا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر
میری اور پھر میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع لازم ہے، تو ہمیں انہی کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت خوانی کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے، ہمارے مبلغین جن کا میں نے تعارف پیش کیا انشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ ہم مبلغین کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے کچھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گرمی بڑھانے کے لیے بڑھتے ہیں نعت خواں اسلامی کی طرف، نور عالم الطاری مدنی کی طرف، اور انشاءاللہ یہ ہمیں کلام سنائیں گے، اور ساتھ ہی پھر انشاءاللہ جیسے ہی کلام کا اختتام ہوگا تو ہم حضرت عثمان غنی کی سیرت و کردار پر گفتگو کریں گے۔ آئیے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بلغ العلا بکماله بلغ العلا بکماله کشف سنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میں نثار کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام۔ نعمت بات تجسوت وہ ذیشان گیا، نعمت سوت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا
مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور آج لے ان کی پناہ مجد سے آج لے ان کی پناہ آج مدد سے نہ مانے قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانیں گے واللہ پھر نہ مانیں گے واللہ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو جا دل شہرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شہرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شہرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جیسو وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ 18 ذوالحجہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. ہم اپنے ناظرین کو بھی اپنے پروگرام میں اس طرح شامل رکھیں گے کہ آئیے ہم آپ کو ایک حدیث پاک دکھاتے ہیں، اس حدیث پاک کو پڑھ کر سنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں. جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں. جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق یعنی میرے ساتھی عثمان بن عفان ہیں. یہ حدیث پاک مدنی چینل کے ناظرین آپ نے انشاءاللہ یاد کرنی ہے. انشاءاللہ درمیان میں ایک مرتبہ پھر ہم یہ حدیث پاک آپ کو دکھائیں گے. ہم آپ کی کالز کو اس حدیث پاک کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں شامل کریں تاکہ آپ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت خوانی میں شامل ہو جائیں اور آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے کہ آج آپ بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو اپنی زبان سے بیان کرنے والوں میں شامل ہوں، تاکہ قیامت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفاعت کی اجازت ملے
تو ہم بھی عرض کر سکیں کہ یا امیر المومنین، ہم نے بھی آپ کی مدحت خوانی کی تھی، آپ کی ثنا خوانی کی تھی، آپ کی تعریف کی تھی، آپ کی فضیلت میں جو حدیث تھی وہ بیان کی تھی، ہمیں بھی اپنی شفاعت سے حصہ عطا فرمائیں اور ہمیں بھی جنت میں لے کر چلے جائیں، اور انشاءاللہ رب کے کرم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پر فضل فرمائیں گے اور انشاءاللہ ہمیں اللہ کی عطا سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو آئیے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار پر ہم انشاءاللہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے میری سیدھی جانب آصف اقبال اتاری تشریف فرما ہے، تو میں ان سے پہلا سوال کر لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کا آپ پہلے سے مختصر تعارف اگر بیان فرما دیں، کہ بہت سارے ویور جیسے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچیاں ہوتی ہیں جو مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جن کو ابتدائی تعارف جاننے کے بعد جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، پھر آگے جو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ وہ فائدہ مند ہوگا، تو کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عثمان ہے، والد کا نام عفان ہے، اور آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ یعنی انفرادی کوشش کے نتیجے میں اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے گہرے دوست تھے اور دونوں تاجر بھی تھے، تو اس لیے بھی ذرا ایک دوسرے کے قریب تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے انہیں سمجھایا کہ اے عثمان، آپ تو صاحب عقل ہیں، اور جو صاحب عقل ہوتا ہے اسے حق اور باطل کا پتہ ہوتا ہے۔ یہ جن بتوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ہماری قوم پوجا کر رہی ہے، یہ نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ عبادت صرف ایک رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائز ہے۔ تو آپ نے ان پہ انفرادی کوشش کی، احادیث کے مطابق اسی وقت نبی پاک علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان تمہیں جنت میں تم داخل ہو جاؤ، اور آپ نے پھر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اور یہ آپ کے جو اسلام کا قبول کرنا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کا خاص طور پہ ذکر کیا اور انہیں سابقون اولون قرار دیا، یعنی جو اسلام میں سب سے پہلے یا ابتدائی طور پہ شروع ہی میں داخل ہو گئے، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور کئی روایات کے مطابق آپ چوتھے نمبر پر اسلام میں داخل ہونے والی ہستی ہیں۔ اور پھر آپ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بڑا محبوب رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کیا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر دوسری شہزادی ان کو بھی ان کے نکاح میں جو ہے وہ دے دیا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کا بھی انتقال ہو گیا فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا بھی نکاح عثمان سے کر دیتا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ حبشہ کی طرف بھی آپ نے ہجرت کی ہے، اور آپ نے حبشہ سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک عظیم ہجرت کا جو ثواب تھا آپ نے 2 بار حاصل کیا، اور آپ صاحب ہجرتین کہلاتے ہیں کہ 2 بار ہجرت کرنے والے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 12 سال تک جو ہے وہ خلافت کو سنبھالا، اور آپ خلیفہ راشد ہوئے، اور آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے عظیم الشان ترقیاں کی، اور دینی ترقیاں بھی کی، دنیاوی ترقیاں بھی کی، اور فتوحات بھی کثیر آپ کے دور میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں۔ بہت خوبصورت آپ نے مختصر انداز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی ایک قول کے مطابق چوتھے مسلمان ہوئے، اور اسد بھائی آپ تیسرے خلیفہ بھی ہیں، یعنی خلافت میں آپ کا تیسرا نمبر ہے، اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے، تو کتنی یعنی یہ آپ کی خاص بات اور خاص فضیلت ہے۔ اچھا، اس طرح اور بھی بہت سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں، میں چاہوں گا کہ اگر کچھ خصوصیات کو ایک اجمالاً ہم کہتے ہیں کہ سرسری طور پر آپ بیان فرما دیں تاکہ ناظرین ان کو سمجھ لیں، یاد کر لیں، پھر ان پر تفصیل سے بھی بات کر لیں کہ کیسی خصوصیات آپ کی تھی جو کتابوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جب بھی کسی بھی فضیلت کی بات آتی ہے تو جو سب سے پہلے نظر آتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے خلفائے اربعہ ہیں، کوئی بھی فضیلت کی بات ہوتی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جب جب جنت کی بشارت کا مژدہ ہوا، کوئی خصوصی فضیلت کی بات ہوئی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایسی ہیں کہ جن میں یہ سب سے پہلے نظر آتے ہیں۔ خصوصیات تو بے شمار، لیکن جو نمایاں ہیں میں چند کا ذکر کرتا ہوں، اور 10 خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کا آپ نے خود بھی
ذکر خیر فرمایا۔ سبحان اللہ، دو کا عثمان غنی نے خود فرمایا خود کہ میری فرمایا کہ خصوصیات- اللہ پاک کی بارگاہ واہ میں واہ، میری یہ خصوصیات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو بشارت تھی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا ہی بات ہے۔ تو دو کا تو آصف بھائی نے تذکرہ کیا کہ آپ ذو النورین ہیں، اور چوتھے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری یہ خصوصیت اور ایک یہ فضیلت اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی ہے کہ میں نے اسلام سے پہلے، قبول کرنے سے پہلے اور اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی جو ہے وہ بدکاری کے قریب نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ بہت بڑی ایک آپ کی خصوصیت ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ اللہ، اس معاشرے کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ عام تھے، اور اس زمانے میں بھی اس سے کسی کا محفوظ رہنا بہت بڑی بات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی گانے بجانے میں شرکت نہیں، واہ واہ، حالانکہ اس زمانے میں یہ گناہ بھی بہت زیادہ عام تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا تو میں کھیل کود کے قریب نہیں گیا، اللہ، یعنی کہ ایسے کام جو کہ فضولیات کے اندر شمار ہوتے ہیں تو اللہ پاک نے اس سے بھی انہیں محفوظ اللہ فرمایا۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک فضیلت یہ بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہے کہ میں نے کبھی بدکاری کی تمنا تک نہیں۔ اللہ، ایک تو یہ ہے نا کہ اللہ، گناہ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ ان کے خیالات کی پاکیزگی کی بلندی اتنی واہ، تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی کبھی خیال میں تمنا تک سبحان نہیں کی۔ اللہ، سبحان اللہ، پھر آپ کی ایک اور خصوصیت جو آپ نے بیان فرمائی کہ میں نے جب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، اور اس زمانے میں بیعت جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہوا واہ کرتی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن سے وہ ہاتھ کبھی شرمگاہ کو مس اللہ کہ اللہ، وہ ادب ہاتھ جو ادب کہ رسول، سرکار سے مس ہو گیا تو اب اس کی ایک تعظیم کیا کرنے بات، لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں جو ہوں، جب سے میں نے اسلام قبول کیا تو ہر جمعہ کو میں ایک غلام آزاد کرتا رہا، سبحان اللہ، سبحان اور کبھی اگر غلام موجود نہ ہوتا یا کسی وجہ سے یہ کام میں جمعہ کو نہ کر پاتا جی، تو میں کسی اور دن اس کے بدلے میں غلام آزاد بات کر دیا کیا کرتا بات تھا۔ ہے۔ اسی طرح ایک دو اور بھی خصوصیات ہیں، تو اللہ پاک نے انہیں وہ بلند مقام اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہائے ہائے، کہ رشک آتا ہے، اور ان کی پرسنالٹی کے لیے شاید یہی چند چیزیں اگر غور کیا جائے تو بہت بڑی ہیں۔ اچھا، اب ان خصوصیات میں اگر ہم چاہیں تو ان ڈیٹیل بات کرنا چاہیں تو شاید ہمارا پروگرام صرف اسی پر ہو جائے، مگر ہمیں کیونکہ آپ کے دور خلافت پر بھی بات کرنی ہے آج، خاص طور پہ کہ آپ نے کس طرح اپنے امور سلطنت کو انجام دیا اور مسلمانوں کی کیسی خیر خواہی کی، انشاءاللہ ان خصوصیات پہ بھی کچھ گفتگو بات کریں گے ہم، تاکہ ناظرین اور ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے کچھ نہ کچھ وہ کمال عطا فرما دے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے عنایت فرمایا تھا، اور اللہ سے سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ پاک ہمیں پاک دامنی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، اللہ ہمیں عثمان غنی کا صدقہ عطا فرما دے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات پر بات ہو رہی ہے، ہمارے راشد بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ راشد بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، آپ کا تعارف یہاں پیش کیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس کے بعد اور خلیفہ بننے سے پہلے بھی آپ کے جو معمولات تھے زندگی کے وہ کمال کے تھے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند اولیات اگر پہلے بیان فرما دیں، اگر یا پھر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں پر مال خرچ کرنے کا جو آپ کا انداز تھا، خلیفہ بننے سے پہلے بھی اور خلیفہ بننے کے بعد بھی، تو خلیفہ بننے کے بعد تو چونکہ امور سلطنت ہی آپ کے پاس آ گئے تھے، اب تو معاملہ کچھ اور بھی یعنی بڑھ گیا تھا، اور جب خلیفہ نہیں بنے تھے تب بھی جب رسول اللہ کا اعلان ہونا تھا حضرت عثمان غنی کا مال حاضر ہونا تھا، کیا فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاکیزہ صفت کے بارے میں آپ؟ سبحان اللہ۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے 3 اشعار سے میں اپنی گفتگو کی ابتدا کروں گا۔ ویسے اشعار نعت خواں پڑھتے اور آپ ماشاءاللہ، تو آپ نظم میں نثر میں تحت اللفظ پڑھوں گا، تحت لفظ پڑھیں گے، ہوں گے اشعار ہی، تو پھر اگر موقع ملا تو ہمارے نور عالم بھائی پڑھ دیں گے ترنم میں انشاءاللہ۔ تحت اللفظ کا معنی یہ سمجھیں کہ اشعار ہیں لیکن ترنم سے نہیں پڑھے جا رہے، وہ ایک بیان کی صورت میں پڑھے جا رہے ہیں۔ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اپنے مشہور زمانہ سلام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں: زاہد مسجد احمدی پر درود، واہ واہ، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، در منصور قرآن کی سلک بہی، زوج 2 نور عفت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بھی غائبانہ انداز میں گفتگو ہو رہی ہے۔ امام علیہ سنت فرماتے ہیں کسی اور طرف نہ جانا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات ہے، نعت خواں اسلامی طرز میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، کچھ تھوڑا سا عشق و محبت بھی چلتا رہے۔
مسجد احمدی پر درود زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت بلا سلام در منصور قرآن سل کے بہی در منصور قرآن سل کے بہی سوچ دو نور عفت بلا سلام یعنی عثمان صاحب قمیص گزار کل پوش شہادت بلا سلام کل پوش شہادت بلا سلام. کیا بات. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان آپ کی ویسے تو کئی خصوصیات ہیں، لیکن ایک خصوصیت جس میں آپ گویا کہ استعارہ سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کی سخاوت ہے. اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ آپ کی ایک صفت بالکل لازم و ملزوم ہے، عثمان غنی. عموماً آپ کے نام کے ساتھ یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسی سخاوت اور ایسا جود و کرم ہے آپ کا. ویسے تو صحابہ کرام میں کئی مالدار صحابہ تھے، اور جتنے بھی صحابہ تھے مالدار، الحمدللہ ان کا مال راہ خدا کے لیے وقف تھا، اور راہ خدا ہی میں وہ خرچ ہوتا تھا، جائز اور نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. لیکن ان تاجر اور امیر صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ایک امیر، قائد اور سرخیل کی حیثیت رکھتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے تو ویسے کئی واقعات ہیں، دو واقعات مختصر میں ذکر کروں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب عہد خلافت تھا تو مسلمانوں پر قحط سالی ہوئی، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے فصل وغیرہ بھی نہیں اگ رہی تھی. تو لوگ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا سیدی، آسمان جو ہے وہ بارش نہیں برسا رہا اور زمین سبزہ نہیں اگا رہی، لوگ مصیبت میں ہیں، تو کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل نکالا جائے. یعنی قحط سالی کا مقابلہ اب کیسے کرنا ہے یا کس طرح معاملات کو لے کے چلنا ہے. تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ جائیے، صبر کیجئے، انشاءاللہ شام گزرنے سے پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ظاہر فرمائے گا. اتنے میں کیا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد ایک آواز بلند ہوئی کہ عثمان کے جو اونٹ ہیں تجارت کے سامان کے، وہ آ رہے ہیں ملک شام سے. اور وہ تقریباً 100 اونٹ تھے جن پر غلہ موجود تھا، یعنی غذائی اشیاء موجود تھی. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سارا سامان پہنچ گیا تو مدینے کے جو اطراف کے جو تاجر حضرات تھے وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ سے یہ غلہ خریدیں اور سستے داموں مسلمانوں میں تقسیم کریں، اور قحط سالی کی جو کیفیت ہے اس میں مسلمانوں کی کچھ مدد کریں. اب جب وہ جتنے بھی تجار تھے، تاجر حضرات تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ ملک شام سے جتنے میں یہ غلہ منگوایا ہے تو اس پر آپ مجھے کتنا منافع دیں گے. آپ تاجر تھے نا، لیکن وہ شرعی تقاضوں کے مطابق تجارت کرنے والے تھے، تو ایک تاجرانہ ایک انداز ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ اتنا میں نے سامان منگوایا ہے تو مجھے آپ نفع کتنا دیں گے آپ کو اگر میں بیچوں گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 کے 12 دیں گے. مثال کے طور پر اگر 10,000 کی آئٹم ہے تو ہم 12,000 پیش کریں، 2% نفع. 2%. تو آپ نے فرمایا اس سے زیادہ مجھے کہیں سے مل رہا ہے نفع. تو کہا چلیں ہم آپ کو 10 کے 15 دے دیں گے، یعنی 10,000 کی مثال کے طور پر کوئی آئٹم ہے تو 15,000 پیش کریں گے. عثمان غنی فرماتے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یا سیدی ہم مدینے کے تجار ہیں، ہمارے علاوہ تو یہاں کوئی اتنا بڑا بزنس مین نہیں ہے، آپ کو اتنا نفع کون دے رہا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے زیادہ نفع میرا رب دے رہا ہے. اور وہ 10 کے بدلے 12 یا 10 کے بدلے میں 15 نہیں بلکہ 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ اتنا دیں گے مجھے؟ ہم تو نہیں دے سکتے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں رب کی ذات کو گواہ بناتا ہوں کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے
یہ مال، یہ جتنا بھی غلہ اور 100 اونٹوں پر لدا ہوا جو سامان تھا، یہ فقراء مسلمانوں پر میں تصدق کرتا کیا بات، یہ آپ کی عظمت و شان تھی کہ آپ مشکل وقت میں بھی مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے. ابھی آپ خلیفہ نہیں بنے، یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے. خلافت سے پہلے کی اور بات. خلافت کے بعد کے بھی آپ کے ایسے معاملات تھے کہ آپ کو جو وظیفہ ملتا تھا، جو آپ کا حق تھا اپنا، تو وہ آپ لے کر مسلمانوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے تحائف کی صورت میں. اور آپ کی جو ایک خصوصیت ہے سخاوت کے حوالے سے کہ جیش اسرت میں، یعنی غزوہ تبوک میں جو آپ کا کردار ہے، سبحان اللہ. محسن بھائی دیکھیں، اسلام جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا تو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بھی بڑھتی رہی. یعنی آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر میں تقریباً 313 اصحاب تھے، اور پھر غزوہ احد جب اگلے سال ہوتا ہے تو تقریباً 700 کی تعداد رہتی ہے. پھر آپ آگے چل کے دیکھیں تو حدیبیہ کے موقع پر تقریباً 1500 کی تعداد ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں فتح مکہ میں 10,000. فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے تو تقریباً 12,000 اصحاب ہوتے ہیں. لیکن وہ غزوہ جو نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات کا آخری غزوہ تھا، جو 9ویں ہجری میں ہوا، اس کے بعد آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کو غزوہ تبوک کہا جاتا ہے. اور اس میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ علماء نے ذکر کیا کہ تقریباً 40,000 سے لے کے 70,000 تک کے قریب مسلمانوں کی تعداد تھی. اب افراد جتنے بڑھتے ہیں نا محسن بھائی، تو پھر ارینجمنٹ کرنا اور ان کے معاملات کو دیکھنا یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. شادی وغیرہ کی کوئی دعوت ہو یا کوئی اجتماع وغیرہ ہو، کراؤڈ جتنا بڑھے گا تو مسائل بھی بڑھیں گے اور اس کے اخراجات بھی بڑھیں گے. تو اتنا بڑا لشکر جرار ہے اور ان کے ساز و سامان کے لیے کیفیت بڑی اسرت ہے، تنگی ہے. جی، تنگی کا معاملہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ترغیب دلائی اور سارے صحابہ کرام نے اپنی وسعت اور اپنی بساط کے مطابق اس میں حصہ ملایا. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی، یہ لبیک کہتے رہے، اور جب وہ سامان دینے کی باری آئی تو تقریباً آپ نے 950 یعنی 950 اونٹ اور پھر 1000 کا فیگر پورا ہو جائے 50 گھوڑے بھی ملا کر، اور پھر 1000 اشرفیاں پیش کی اور بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی. اچھا، یہ اونٹ خالی نہیں تھے، ان کے اوپر بھی سامان لدا ہوا تھا، ضرورت کا، یعنی اناج اور جو چیزیں ضرورت انسانوں کی تھی وہ سارا اس میں لدا ہوا تھا. جی، تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ معاملہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کا دل بڑا مسرور ہوا اور آپ نے ان کو جنت کی نوید عطا فرمائی. ویسے تو ہر صحابی نبی جنتی جنتی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور خصوصیت کے ساتھ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، لیکن اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور صرف ایک دفعہ نہیں. عثمان غنی وہ ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے رب سے 3 مرتبہ جنت خریدنے والے. ایک تو یہی واقعہ، یعنی غزوہ تبوک پر یہ جو مالی امداد تھی، اس پر آپ کو جنت کی بشارت دی گئی، جنت کا وعدہ دیا گیا آپ کو. اور ایک وہ موقع تھا کہ جب بیر روما مسلمانوں کو پانی کی حاجت تھی تو آپ نے خرید کر وقف کیا، اس وقت آپ علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور ایک جب آپ نے مسجد کی توسیع فرمائی تو اس میں بھی آپ علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. یعنی اب یہ جنت کی بشارتیں لیے جا رہے ہیں، نبی پاک کے کہنے پر مال خرچ کیے جا رہے ہیں، جنت خریدے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے. اچھا، یہ جو بات ہے یعنی مال خرچ کرنا، اچھا آصف بھائی، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے تعلقات والوں سے بھی انسان کا تھوڑا سا انداز جو ہے نا مختلف ہو جاتا ہے. یعنی کہتے ہیں کالر تھوڑے چوڑے ہو جاتے ہیں، کندھے تھوڑے جو ہے چوڑے ہو جاتے ہیں، سینہ تان کے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. عثمان غنی نے 12 سال خلافت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے اعزا اقربا قریبی جو رشتہ دار تھے، خلافت کے بعد آپ کا اپنے ان قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ کیا تعلق اور کس طرح کا انداز تھا، اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں. اصل میں یہ اس لیے ہم بیان کرنا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں آج ہم اگر ہمارے پاس کوئی منصب نہیں بھی ہے تب بھی بھائی بھائی سے لڑنے کی جو پوزیشن ہے ہمارے سامنے، گھروں میں جو حالات ہیں، اور اگر کب منصب مل جاتا ہے تو منصب کے بعد تو پھر آنکھیں بندہ جو ہے نا وہ پھیر ہی لیتا ہے. تو حضرت عثمان غنی کی سیرت کا تاکہ ہمیں یہ پہلو پتہ چلے اور ہم اپنے اندر وہ محبت اور الفت پیدا کر سکیں. جی، اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ عرض ہے کہ صلہ رحمی جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں صلہ رحمی کا حکم دیا ہے. صحیح احادیث قدسیہ بھی ہیں. جب اللہ پاک نے صلہ رحمی کو تخلیق فرمایا تو اس نے ایک شور کیا احادیث میں، تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے رحم صلہ رحمی تجھے کیا ہوا؟ کہا کہ یا اللہ مجھے عطا فرما. اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا، کہتا تعلق کر لوں گا. آپ غور کیجئے کہ صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی صلہ رحمی کی ترغیب دلائی. اسلام میں اس کا حکم ہے صلہ رحمی واجب ہے. اچھا، صدقہ غیر پر کیا جائے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر رشتہ دار پہ کیا جائے
واہ تو واہ، فرمایا کہ رشتہ دار پہ صدقہ کرے گا تو دگنا ثواب ہے، اللہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے اور صدقے کا بھی ثواب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب خلیفہ بننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلافت سے قبل بھی اپنے رشتہ داروں کو جس طرح دیگر لوگوں پر آپ سخاوت کرتے تھے، رشتہ داروں کو بھی نوازتے تھے، سبحان اللہ، اور خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ نے سلسلے کو جاری رکھا، اور کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے۔ بالکل، اب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت یہاں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ محمد کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ جی، ترجمہ، تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے محسن بھائی، جی، اس آیت میں اللہ پاک نے وہ لوگ جو منافق ہیں ان کو جب اقتدار ملتا ہے تو وہ زمین میں فساد بھی پھیلاتے کرتے ہیں اور رشتہ داری بھی توڑ دیتے ہیں۔ صحیح، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کو جب اقتدار ملتا ہے، ان کو جب خلافت ملتی ہے، سلطنت ملتی ہے، تو ان کا انداز کیا ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کیا تعالیٰ عنہ بات، کا انداز ہے کیا بات، کہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب پر خرچ کرنا چھوڑا نہیں بلکہ بڑھا دیا، اور پھر آپ کا جو خرچ کرنا تھا وہ آپ بیت المال سے صرف خرچ نہیں کرتے تھے، صحیح، بیت المال سے جہاں دیگر مسلمانوں کے حقوق تھے آپ کے رشتہ داروں کو بھی آپ عطا کرتے تھے، ٹھیک، لیکن آپ اپنے پاس سے اسپیشلی اپنے مال سے ان کی واہ، خیر خواہی کیا کیا کرتے تھے۔ بات ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عزیز و اقارب تھے ان میں بہت سارے مرد جنگوں میں، جہاد میں وہ شہید ہو گئے تھے، اللہ تو اکبر، بہت ساری بیوائیں تھیں آپ کے صحیح، خاندان میں، بہت سارے یتیم تھے۔ تو صحیح، جو تاریخ کی کتابیں ہیں، تاریخ تبری ہے، دیگر ہیں، ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ان تمام بیواؤں اور ان تمام یتیموں کی کفالت فرمائی، اللہ اکبر، اور نبی کریم علیہ السلام نے 2 انگلیوں کو ملا کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن ایسے قریب ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یتیم کی آپ نے ذمہ داری لی، اور جب وہ رشتہ دار بھی ہوں تو آپ کو ڈبل ثواب مل رہا تھا، اللہ تو اکبر، بیواؤں پر بھی آپ نے خرچ کیا اور یتیموں پہ بھی آپ نے خرچ اللہ، کیا، اللہ، اور پھر آپ نے جو ہے وہ اپنے خاندان میں جو لوگ صاحب فہم و فراست تھے، تجربے کار تھے، جو نظام چلانا جانتے تھے، جن میں صلاحیت تھی اور جو آپ کے آزمائے ہوئے تھے اور جن کو آپ کو پتا تھا کہ اس بندے میں یہ صلاحیت ہے، تو آپ نے ان کو منصب بھی دیا، صحیح، آپ نے ان کو عہدہ بھی دیا، واہ واہ، کیونکہ وہ اس کے مستحق ٹھہرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بندہ ایک بات کو ڈیزرو کرتا ہے اور اب اس کا رشتہ دار ہے، تو اب رشتہ دار اگر ڈیزرو کرتا ہو تو اس کو لگایا جا سکتا ہے جی، کسی عہدے پر، اور چونکہ وہ دیکھا بالا ہوتا ہے، نیا آدمی یا غیر جو اعتماد باہر ہوتا کا ہو اس پر اتنا اعتماد اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا۔ صحیح، تو آپ یہ دیکھیں کہ کئی لحاظ سے آپ نے اپنے رشتہ داروں کی خیر خواہی کی، خلافت سے پہلے بھی اور خلافت کے بعد۔ یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو انداز تھا اس میں چند پہلو نمایاں تھے۔ ایک تو یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک تو تھا ہی، اس میں بیواؤں کا، اب وہ بیوائیں، وہ یتیم، پھر جو ہے وہ ان کے گھر کی کفالت، پھر جو اہل ہیں ان کو منصب عطا کرنا، اور پھر مسلمانوں کے معاملات کی تدبیر کو اچھے انداز میں آگے لے کر چلنا۔ اچھا اسد بھائی، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر کچھ خصوصیات کو ان ڈیٹیل بھی آپ ذکر فرمائیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، جب بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس سے کچھ غلط مفہوم بھی جاتا ہے کہ یار دیکھو اپنے رشتہ داروں کو نواز رہے ہیں، یعنی عام طور پر حضرت عثمان غنی کے بارے میں تو مسلمان یہ نہیں سوچے گا، تصور میں جائے گا، کسی عام آدمی کے بارے میں اگر اسے کوئی اقتدار، کوئی منصب مل جائے اور وہ اپنے کسی رشتہ دار کو کسی منصب پر لے آئے، اپنے ماتحت لے آئے، کسی جگہ لگوا دے، کوئی ایسا سسٹم کر دے، تو اس پر پھر بدگمانی کی ایک کیفیت بن جاتی جو شرعی تقاضے ہیں۔ اگر وہ شخص اہل ہے اور اس کے وہ کام کو پورا کر سکتا اور اس سے ملک و ملت کو فائدہ ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے، تو اس میں ایک جو بدگمانی کا جو پہلو ہے وہ، اور دوسرا یہ کہ جس کو اقتدار ملا ہے، جس کو ایک منصب ملا ہے، چاہے وہ دعوت اسلامی کی ذمہ داری ہو، چاہے وہ کسی شعبے میں کسی کو جو ہے وہ اجیر رکھنا ہو، کسی کی مالی معاونت کا تعلق ہو، تو اس تعلق سے بھی کوئی ہماری تربیت ہونی چاہیے حضرت عثمان غنی کی اس کردار سے کہ ہم بدگمانی سے بھی بچیں اور جو اقتدار والا ہے وہ یعنی اپنے منصب کے غلط استعمال سے بھی بچیں۔ آپ نے بجا کہا کہ صحابہ کرام کے بارے میں تو کوئی مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جن کے ایمان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لائیں، یعنی کہ ان کا مقام اور مرتبہ، اور یہ وہ جماعت ہے کہ جن کا ایمان میزان ہے، واہ واہ واہ، ایک اسٹینڈرڈ ہے
تو ان کے بارے میں کوئی مسلمان تو بدگمانی کر ہی نہیں سکتا. گمراہ ہوگا، بد دین ہوگا، بد باطن ہوگا. آپ نے ایک جنرل بات کی ہے تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ کانشیس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرے کو آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں تو اپنے قریب والے کو آپ 2 مرتبہ دیکھ لیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی واقعی کسی منصب کا حقدار ہے لیکن وہ چونکہ رشتہ دار ہے تو اب اس کا یہ گناہ ہو گیا، اب جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو انما الاعمال بالنیات، ایک یہ روایت ہمارے پیش نظر ہو. کسی بھی منصب پر، کسی بھی ادارے کے اندر یا کوئی بھی ایسا دینی یا دنیاوی منصب ہے تو سب سے پہلے بندہ نیت پر غور کر لے کہ میری نیت اس کو منصب دینے یا نہ دینے میں کیا ہے. اگر نیت درست ہوگی تو پھر ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی. دوسرا، کسی کو بھی آپ منصب دیں یا کوئی بھی کام دیں، وہ اس منصب کا اور کام کا اہل ہونا یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور کسی بھی ادارے کو برباد کرنا ہے، کسی ملک کو برباد کرنا ہے یا کسی خاندان کو برباد کرنا ہے تو اس کا بڑا ہی آسان طریقہ ہے، یعنی کہ بغیر محنت، بغیر کوشش کے کسی نااہل کو اس کا ذمہ دار بنا دیں. ہم مشورہ نہیں دے رہے نا یہ تو کوئی کہ بھئی آپ ایسا کرنا تو کر لینا، جی، سب بتانے کے لیے، تھوڑا بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. تو آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک نااہل بٹھا دیں، پھر آپ بیٹھ کے چائے پیتے رہیں اور دیکھیں وہ ملک کیسے برباد ہوتا ہے، چائے بھی آپ کی چلی جائے گی، وہ ادارہ بھی کیسے برباد ہوگا، وہ خاندان کیسا برباد ہوگا. تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی عقل مند شخص یہ نہیں چاہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ہونا، اچھا اب ہر منصب کا اہل وہ الگ الگ ہوگا. بالکل. بعض منصب ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی اہلیت مختلف ہوتی ہے. صحیح. اب یہ منصب دینے والے، کام دینے والے کی ایبیلٹی ہونی چاہیے، یہ اس کے منصب کا تقاضا ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کو منصب دے سکتا ہے، یہ اس کے منصب کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کیٹیگرائز کر سکے، دیکھ سکے کہ یہ اس بارے میں کیا کرتا ہے. ایک بڑا زبردست رول ہے جو اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے اور بدقسمتی سے اس پہ عمل کم ہوتا ہے، ورنہ بڑا زبردست ہے. چونکہ ہم بھی ایڈمنسٹریشن سے ہی تعلق ہے. ایک انٹرنیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی کو رکھا جاتا ہے بطور امپلائی کے تو 2 ماہ 3 ماہ اس ادارے کی پالیسی کے مطابق ٹمپریری رکھا جاتا ہے. وہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، بھئی آپ ہمیں دیکھ لو، ہم آپ کو دیکھ لیں، ہماری ریکوائرمنٹ پوری کر رہے ہیں نہیں کر 2 ماہ 3 ماہ ایک ایسی مدت ہوتی ہے کہ جس میں اس کی اہلیت کا بخوبی پریکٹیکلی اندازہ ہو جاتا ہے. صحیح. بہت حد تک تو انٹرویو کے دوران ہی پتہ لگ جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ انٹرویو میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ باتونی ہو اور باتوں کا شہنشاہ ہو اور کام میں جو ہے وہ نکھٹو ہو. تو بڑی اچھی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ 2-3 ماہ کے لیے وہ بھی آزاد ہے، ہم بھی آزاد ہیں، ہمیں سمجھ میں آئے گا تو کنٹینیو کریں گے، نہیں تو معذرت کر لیں گے، اس کو بھی برا نہیں لگے گا. تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ یہ اس کی اہلیت کو پرکھنے ہی کے لیے ہیں اور اس کو بھی ایک سپیس ملتا ہے کہ میں اس ادارے میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا. تو نیت اور اہلیت، اگر ان 2 چیزوں پر بندہ غور کرے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں جو ہماری درست ہو سکتی ہیں. ماشاءاللہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو خصوصیت ہے نا کہ آپ چوتھے مسلمان ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل. بلکہ ایک مجھے بات یاد آئی، حبشہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے پہلے ہجرت کی، ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن بہرحال ہجرت حبشہ ہوئی، نجاشی کے پاس وہ پورا ایک واقعہ بھی ہے. پھر ہوا یہ کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے اور ایک گروہ وہاں کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں تربیت کے لیے حاضر ہوا. اب جب انہوں نے آ کر وہاں پر صحابہ کرام کے معاملات دیکھے اور ہسٹری دیکھی، ظاہر ہے کہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب صحابہ تھے وہ پہلے ایمان لا چکے تھے، تو ان لوگوں کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ہم بھی پہلے ایمان لا چکے ہوتے، کہ یہ جو ہمارا وقت گزر گیا بغیر اسلام کے، بغیر ایمان لائے، بغیر صحابیت کے، تو کاش کہ ایسا ہوتا کہ یہ وقت ہمیں بھی ملا ہوتا. اور انہوں نے اس تمنا کا ایسا اظہار کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا اور اس بات کی تحسین بیان کی گئی. کیا بات. تو اول ہونا اسلام کے اندر اور اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے اندر زیادہ وقت گزارنا، اسی لیے کہا گیا نا کہ وہ مسلمان کہ جو اسلام میں طویل العمر ہو وہ بہت بہتر ہے. اس لیے کہ اس کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اسلام میں اتنی نیکیاں زیادہ ہوں. سب سے بڑی نیکی ایمان کی حالت میں رہنا، یہ سب سے بڑھ کر ہے، بنیادی بات ہے. تو اول الاسلام ہونا، شروع میں اسلام کا قبول کرنا، یہ آپ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. پھر
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اندر آپ کل شہادت کے واقعات ڈیٹیل سے ذکر کریں گے، لیکن ایک سیرت کا پہلو ہے خلافت کی جیسے بات ہوئی، آپ کا کمال یہ تھا کہ ابتدائی سالوں کے اندر تو اسلام کو وہ وسعت ملی اور وہ کامیابیاں ملی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی یاد تازہ ہو، اللہ اکبر، بلکہ بعض خصوصیات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اس زمانے سے بھی زیادہ فتوحات ہوئی، کیا بات، اور زیادہ اسلام کی ترویج و اشاعت رہی۔ صحیح، یہ ایک آپ کی بہت بڑی ایک پرسنالٹی کا پہلو ہے۔ پھر خیر خواہی امت، اللہ پاک نے ایسا آپ کو جذبہ عطا فرمایا، اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ کا یہ صدقہ تھا کہ آپ غنی تھے اور جب خلیفہ بنے تو اللہ پاک نے آپ کے صدقے میں مسلمانوں کو ایسا غنی کیا کہ اس زمانے میں ہر مسلمان ایک سمجھانے کے لیے گویا کہ لکھ پتی ہو گیا تھا۔ اس کی مختلف جو ہے وہ تعبیرات علماء نے تاریخ میں لکھی ہیں کہ ہر مسلمان کو خوشحال ہو گیا، یوں کہہ لیں، ہزاروں اشرفیاں، تو درہم، تو دینار، تو زمینیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ ملا، کیونکہ فتوحات بہت ہوئی اور وہاں سے جو بھی مال غنیمت آتا مسلمانوں میں تقسیم ہوتا۔ تو جتنی خوشحالی اس زمانے میں ہوئی اس وقت تک مسلمانوں میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ شاید آپ کی یہ صفت غنی ہونے کی یہ فضیلت تھی کہ مسلمان جو ہے وہ غنی ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا اور آپ کو جو ہے وہ گھیر لیا گیا تو آپ کے پاس کچھ صحابہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ حضور آپ کو ہم 3 آپشن جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو قبول فرما لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اعلان کر دیں مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، اہل مدینہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سرکار کے محبوب ترین صحابی ہیں، آپ کے یہ فضائل ہیں، تو اہل مدینہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان کا حساب کتاب کر دیں گے۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو ہم پیچھے سے ایک دروازہ بنا دیتے، آپ وہاں سے نکل کر آپ مکہ تشریف لے جائیں، اور اگر وہاں بھی نہیں جانا چاہتے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس علاقے میں تھے شام کے، تو آپ وہاں پر تشریف لے جائیں، وہاں پر آپ کی جو ہے وہ حفاظت بھی رہے گی اور آپ اپنے معاملات کو وہاں پہ سر انجام دیجیے۔ صحیح، کیا خوبصورت آپ نے جواب دیا، اور اس میں یعنی کہ کمال ہے نا آپ کی پرسنالٹی۔ اللہ، آپ کو خود شہید ہونے کا خوف ہے اور دشمن جو ہے وہ غلبہ کیے ہوئے ہے وہاں پر، تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ کی پہلی پیشکش ہے وہ تو میں اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ عثمان یعنی کہ میری ذات کی وجہ سے مسلمانوں میں جھگڑا ہو۔ اللہ، یعنی آپ نے جان قربان کر دی کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہیں ہونے دی۔ اللہ اللہ۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ اگر میں مکہ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے یہ میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچے اور وہاں پر خون ریزی، اور میں نے ایک روایت سن رکھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قریش میں سے کوئی ایسا ہوگا کہ جو مکے میں خون ریزی کا سبب بنے گا اور آدھی امت کا گناہ اس کے سر ہوگا، اور فرماتے حالات ایسے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پر کچھ معاملات ہوں تو میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور تیسری بات میں محبت بھی ہے، عشق رسول بھی ہے، عشق مدینہ بھی ہے۔ دونوں چیزوں میں تو خون ریزی کا خوف تھا لیکن ملک شام جانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ، ایک یہ بیان فرمایا، دوسرا ہجرت کے شہر مدینہ، اس کو میں چھوڑ کر ملک شام کو اپناؤں تو میرے دل کو یہ گوارا۔ اللہ، کیا بات ہے۔ رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، رکھا محصور ان کو بند ان پر کر دیا پانی، شہادت حضرت عثمان، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی، خدا بھی اور نبی بھی خود علی بھی اس سے ناراض،
کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی عدو کا اٹھائے گا قیامت میں پریشانی ملا ہے فیض عثمان کی بڑی شاندار لکھی ہوئی منقبت ہے، منقبت عثمان غنی جی۔ تو ان سے عرض بھی کروں گا کہ موقع کی مناسبت سے اشعار اس کے مزید آخر میں انشاءاللہ 3-4 اشعار مل کے ہم نے شامل بھی کرنا، امیر سنت نے جو 18 نعرے دیے وہ بھی لگانے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو امیر علیہ سنت نے آخری شعر میں یہ اس دوسرے شعر میں ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ میں عرض کروں گا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اسپیشلٹی ہے، اور ویسے عام صحابہ کے لیے بھی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، عقیدت اور الفت رکھنا دنیا اور آخرت میں سعادت مندی کا باعث ہے، تو معاذ اللہ اسی طرح ان سے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، ان سے عداوت رکھنا، یہ دنیا اور آخرت میں نقصان اور خسران اور رب تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا معاملہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، ایک تو کسی کی شخصیت کی فضیلت کا اور اس کی عظمت کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے فضائل بیان کیے جائیں، اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، اور ایک دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے کہ اس شخصیت کو نقصان پہنچانے والا یا اس سے بغض رکھنے والا اس کا کیا انجام ہے، کی مذمت بتائی یہ بھی ایک طریقے سے اس شخصیت کی ایک عظمت اور فضیلت ہی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اس کی نماز جنازہ ادا فرمائیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے تو یہ معاملہ نہیں دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کی نماز جنازہ سے انکار فرمایا ہو۔ یا آپ علیہ السلام کی شان کریمی تھی کہ سارے رسولوں کے رب کی عطا سے ساری کائنات کے بادشاہ ہونے کے باوجود اپنے غلاموں کی نماز جنازہ بھی ادا فرماتے، ان کی قبروں پر جا کر بھی اپنی دعاؤں سے انہیں نوازا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ نہ پڑھائی، نہ پڑھانے کی جب وجہ پوچھی گئی، عرض کی گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ کان یبغض عثمان، اللہ، یہ شخص جو ہے جس کی میت ہے یہ معاذ اللہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، دشمنی رکھتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے کہ معاذ اللہ ان سے اور بالعموم سارے صحابہ ہی کی عظمت ہے کہ ان سے معاذ اللہ جو بغض رکھے گا، دل میں عداوت اور میل رکھے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی ناراضی کا وہ سزاوار ہوگا۔ اللہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ عداوت اور کینہ سے جو رکھا ہے سینے میں، عداوت اور کینہ سے جو رکھا ہے سینے میں، وہی بد بغض ہے ملعون ہے مردود شیطانی، وہی بد بغض ہے ملعون ہے مردود شیطانی، ملا فیض کچھ کالرز بھی ہیں، انشاءاللہ کالز بھی لیتے ہیں۔ اور اسد بھائی نے جو حدیث پاک جو حضرت عثمان غنی کی جو آخری شہادت کے وقت جو پیشکش پر گفتگو، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ پہلے میں حدیث پاک جو آج کی یاد کرنے کے لیے دی گئی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں۔ ٹاپک پر آپ کال دے دیجیے گا مجھے۔ ماشاءاللہ سے مدنی چینل بہت ہی پیاری ٹرانسمیشن لے کر آیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آصف بھائی، آپ سے یہ سوال ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد بھی ہیں، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ جی آصف بھائی۔ جی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو شہزادیاں، دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح ہوا، پھر حضرت ام کلثوم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ کو ذو النورین کہا جانے لگا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے 2 نور والے. نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیوں کو نور کہا گیا. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لقب کے بارے میں امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ یہ لقب اللہ پاک نے آسمانوں سے آپ کے لیے نازل فرمایا. اللہ اکبر. آپ ذو النورین ہیں، 2 نور والے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کی. سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. یہ جو خصوصیت ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صرف اس امت کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ تمام مخلوق خدا کے اعتبار سے ہے. علماء نے ذکر کیا کہ آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء اور ان انبیاء کی امتوں میں جو مسلمان ہوئے، کسی مسلمان مرد کو یہ شرف نہیں ملا کہ کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے اس مسلمان مرد کے نکاح میں آئیں. یہ واحد کائنات میں عثمان غنی ہے کہ کسی دوسرے نبی نہیں بلکہ تمام نبیوں کے بھی جو امام ہیں، امام المرسلین ہیں، ان کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں. اور آصف بھائی نے اس طرح حدیث پاک ذکر کی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں نکاح میں دیتا. میں نے ایک روایت پڑھی تھی نبراس میں، دیگر اور کتابوں میں موجود ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت ذکر کی ہے حدیث کی کتابوں کے حوالے مطلب تخریج کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. اللہ اکبر. اللہ کیا بات. مصطفیٰ کے زوج ہے، تو بنات مصطفیٰ کے زوج ہے، بختور ہے باخدا عثمان غنی، بختور ہے باخدا عثمان غنی، ہے بن داماد شاہ جو سرا، ہے بن داماد شاہ جو سرا، نور والے پرزیا عثمان غنی، نور والے پرزیا عثمان غنی، پہ کرے شرم و حیا عثمان غنی، ہے سراپا صفا عثمان غنی. اسد بھائی ایک اور قول کی طرف جاؤں گا. یہاں ایک تھوڑی عشق و محبت کی میں چاہوں گا کہ آپ بات کریں. 2 نور بناتے نبی کی صورت میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے تو وہ ذو النورین ہو گئے. تو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی کیا شان ہوگی. اچھا پھر وہ ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے نا کہ ذو النورین تو مان رہے ہیں مگر جن کی وجہ سے نور ملا ہے ان کے تعلق سے وسوسوں کا شکار کیوں ہیں. ہاں جی، بس یہ قسمت کی بات ہے. کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ ڈھونڈتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جو وہ یہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. اللہ تو اللہ پاک ہمیں ان میں شمار رکھے، ان عشق و محبت والوں میں کہ جو فضائل مصطفیٰ کے متلاشی رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو پڑھتے رہیں، سوچتے رہیں. اور اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، یہ اشعار سن کر
امام اہل سنت پر ویسے ہی قربان ہونے کو کیا دل بات کرتا ہے. کیا بات. بندہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کس کس بات پر قربان جائے اور کتنی مرتبہ جائے. یہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر کہہ دیا ہے نا، تو اس شعر کی کیا مطلب، کیا مثال اور کیا تمثیل جو ہے وہ پیش کی جائے. اور یہ پورا کلام ہی نور سے متعلق ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں اس نور کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، 7 سمندروں کو ایک کوزے میں بند کر دیا. یعنی کہ اس کی شرح پہ کلام کرنے والوں نے کیا کچھ نہیں لکھا. اور اعلیٰ حضرت کی جو ایک خیالات کی بلندی کہیں، لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا اور اس موضوع پہ بھی لکھا، لیکن ہر شاعر کی ایک جولانی ہوتی ہے اور ایک سمجھ کی، سوچ کی، خیالات کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور اس کے اندر پھر ظاہر ہے کہ درجات ہوتے ہیں. تو امام عشق و محبت نے جس خوبصورت انداز پر اس میں بھی سلام رضا میں بھی جو کلام کیا ہے نور کے تعلق سے، اور اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے رحمت اور ان کے صدقے ہماری مغفرت. نور ایمان ہوگا نا انشاءاللہ تو یہ سارے نور سمجھ میں آئیں گے. حسن بھائی دیکھیں امام اہل سنت کی جو شاعری ہے، آپ خود فرماتے ہیں میں نے قرآن و سنت سے شاعری. سبحان اللہ. تو آپ بتائیں 11 آیتیں قرآن مجید میں 11 جگہ لفظ نور آیا ہے جی، اور ہر آیت کے تحت مفسر فرماتے ہیں نور سے ایک تفسیر نبی پاک علیہ السلام کی ذات مراد ہے. ٹھیک، 11 جگہ نور والی آیتیں ہیں، درجنوں نور والی حدیثیں ہیں. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام صرف نور ہی نہیں ہے، قاسم نور بھی ہیں، نور تقسیم بھی فرماتے ہیں. کیا بات. قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا چہرہ جو ہے وہ عرض کی انہوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا رشتہ نہیں آتا، ظاہری شکل دیکھ کر رشتہ نہیں آتا. نبی پاک علیہ السلام نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم آئینہ دیکھنا ہوتا ان کے چہرے کو دیکھ لیا. اسی طرح اندھیری رات میں صحابہ کرام کو نور عطا فرما دیا جو ان کی جو ہے لکڑی کے اندر روشن ہو گیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں، آپ نے کہا نا ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ دیکھیں مدینہ کو منورہ کہتے ہیں، نور والا شہر. اچھا جبل نور، نور والا پہاڑ. تو آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام سے جو چیزیں جڑتی گئیں نور والی نسبت ہوتی گئی، نور والی ہوتی گئی. تو جن کی برکت سے چیزیں نور والوں کی تو خود زبردست نور والے ہیں. یہ آصف بھائی نے جو مدینہ منورہ فرمایا نا، تو یہ صرف ایک دیوانگی والی بات نہیں ہے، علماء نے اس کو باقاعدہ ریفرنس کے طور پر ذکر کیا ہے. امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب نور الرضا اور مراقی پر حاشیہ لکھا تو وہاں پر اس چیز کو ذکر کیا کہ مدینہ کے لیے لفظ استعمال ہوا متن میں اوپر ایک فقہی مسئلے کے تحت کہ المدینہ منورہ، کہ یہ وہ شہر ہے جو نور والا ہے. تو وہاں امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر کیا ای بھی ساکنہا، یہ مدینہ نور والا ہے اپنے ساکن یعنی نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے. اچھا یہ قصیدہ نور کی جو بات ہوئی، اب نور کی بات کی ہے تو پھر میں بھی کچھ عرض کروں گا. نبی کریم علیہ السلام کی جو مبارک نسل ہے وہ تو نبی کریم علیہ السلام کا مبارک خون ہونے کے اعتبار سے جسمانی طور پر بھی نور ہے، لیکن آپ علیہ السلام کے جھرمٹ میں رہنے والے، آپ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ وہ بھی نورانی تھے. یعنی امام اہل سنت کا انداز دیکھیں، قصیدہ نور میں فرماتے ہیں انجمن والے ہیں انجم. انجمن کہتے ہیں وہ محفل کو، اور انجم کہتے ہیں ستارے کو. کہ نبی کریم علیہ السلام کی انجمن میں جو موجود ہیں افراد وہ انجم ہیں، ستارے ہیں. اور حضور علیہ السلام رسالت کا چمکتا دمکتا آفتاب بھی ہے اور نبوت اور رسالت کے چمکتے ہوئے چاند بھی ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام گویا کے چاند ہیں اور یہ صحابہ نور والے ستارے ہیں کہ ان ستاروں نے جھرمٹ کیا ہوا ہے اور حالہ بنایا ہوا ہے. فرماتے ہیں انجمن والے ہیں انجم، بزم ہلکا نور کا، چاند پر تاروں کے جھرمٹ سے ہے حالہ نور. کیا بات ہے، کیا بات
لیکن ناظرین ہماری یہ ساری گفتگو نکلی ذوالنورین سے نا. اب آپ دیکھیں کہ عشق کی جب بات ہوتی ہے تو وہ ہر عاشق کا دل چاہتا ہے کہ سبحان میں اللہ شامل ہو جاؤں. اللہ ہمیں عشق رسول میں جینے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ٹوٹ کر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کال لیتے ہیں, اس کے بعد کچھ عوامی ہم نے سوالات جا کر عاشقان رسول سے کیے تھے, انشاءاللہ اس کا بھی ایک پیکج چلائیں گے اور پھر اس پر بھی انشاءاللہ ہمارے مبلغین سے کچھ گفتگو کریں گے. جی پہلے ایک کال دیجیے گا. محسن بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قرآن سے کیسی محبت تھی, اس پر کچھ مدنی پور ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ اکبر. یہ ایک پورا ایک انشاءاللہ اس کو ہم پیکج کے بعد میں چاہوں گا کہ اس پر ہم مبلغین ڈسکس کریں. قرآن آپ کا پڑھنا, قرآن کی تعلیم عام کرنا, پھر جمع قرآن کرنا, یہ پورا ایک ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں. آئیے ذرا ہم عوامی سوالات اور ان کے جوابات جو ہمارے عاشقان رسول سے کیے گئے تو ذرا اس کا پیکج دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دعوت اسلامی کس طرح لوگوں میں محبت کو بانٹنے کی کوشش کر رہی. جی یہ بتائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہی ستاروں کی مانند ہے, تو ہمارے خلفائے راشدین کے نام بتائیں گے جو 4 مشہور صحابی رسول ہیں. حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ماشاءاللہ آپ نے اچھے نام بتائے, لیکن ترتیب سے نام. حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی. اچھا یہ بتائیں کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی عمر تھی؟ چلے میں آپشن دے دیتا ہوں 3, آپ ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کیجئے گا. 81, 82 اور 83. غالباً 82 ہے صحیح, 82 یعنی 82 سال کی عمر تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 لقب ہیں, ان میں سے کوئی ایک بتا دیں. ذوالنورین, ماشاءاللہ 2 نور والے. کس وجہ سے کہتے ہیں؟ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ 2 وجہ اس کی. ایک تو ایک وجہ شادی کی, ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے آئیں, تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ذوالنورین. ماشاءاللہ. جب کا جواب بالکل درست. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی جامع القرآن ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آج اسلامی بھائیوں سے کچھ سوالات کریں گے اور ان کے جوابات بھی سنتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ بتائیں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بتائیں کہ جب بھی اسلام میں ہمارے دین میں حیا کا ذکر آتا ہے تو کون سے صحابی رسول کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے؟ سر فہرست کس صحابی رسول کا نام آتا ہے؟ سر فہرست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیگر خصوصیات کے ساتھ ساتھ 2 خصوصیات مزید بھی حاصل ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے, وہ کون سی ہے کچھ بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں ان کے نکاح میں آئی ہیں, وہ کہتے ہیں ذوالنورین. ذوالنورین کا مطلب کیا ہے؟ 2 نور والا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. آپ نے سنا کہ جامع القرآن ذوالنورین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نور والا کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی نے بتایا کہ 2 نور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں یک بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی, تو اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا کیا نام ہے؟ مسلمان کے تیسرے خلیفہ کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اچھا یہ بتائیں کہ ان کا عرس کب ہوتا ہے؟ ان کا عرس 18 ذی الحج کو ہوتا ہے. ماشاءاللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو عرس ہوتا ہے وہ 18 ذو الحج ہوتا ہے. تو اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ بتائیں گے؟ اس دن ہمیں زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنا چاہیے اور ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عاشقان رسول سے سوالات ہوئے, انہوں نے حضرت عثمان غنی کی سیرت پر جوابات دینے کی کوشش کی. اور یہ دیکھیے کہ ذوالنورین کا تذکرہ وہاں بھی ہوا, اور یہ ذوالنورین کا جو لقب حضرت عثمان غنی کا ہے وہ دور صحابہ سے ہے. یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان بھی آپ کو اس لقب سے جانا کرتے تھے, آپ کو پکارا کرتے تھے ذوالنورین, 2 نوروں والا. اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مراتب کو مزید بلند فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, اور ہمیں
بھی ان کے شفاعت سے قیامت میں حصہ عطا فرمائے۔ کالر نے سوال کیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن سے تعلق کے حوالے سے، تو میں تینوں ہی مبلغین سے عرض کروں گا کہ اس پر گفتگو کی جائے۔ پہلے جمع قرآن پر اگر راشد بھائی کچھ گفتگو فرما لیں کہ قرآن کو جمع فرمانا، پھر اس کے بعد آپ کی قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم کے تعلق سے ہمارے اسد بھائی اور آصف بھائی کچھ اس پر گفتگو فرمائیں گے۔ جی سبحان اللہ۔ قرآن مجید برہان رشید جو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جو مسلمانوں کے لیے عظیم تحفہ ہے، رب کا کلام بھی ہے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی ہے، اس کو جمع کس انداز میں کیا گیا؟ تو قرآن مجید برہان رشید کے جمع ہونے کے مختلف مراحل ہیں اور اس کو جمع کرنے والی مختلف ذوات ہیں۔ حقیقتاً تو قرآن مجید کو جمع فرمانے والا رب تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جامع القرآن حقیقی معنوں میں رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب نے اس بات کا اعلان بھی فرمایا کہ اس قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا مظہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بنتے ہیں، اور جبریل امین تقریباً 23 سال کے عرصے میں جو آیتیں صورتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر نازل کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابہ کرام کو تلاوت کر کے سناتے، تو صحابہ کرام اس کو یاد رکھتے، صحابہ کرام کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ تھا۔ پھر مختلف جانوروں کی کھال اور مختلف قسم کے پتھر، لکڑیاں اور پتے وغیرہ، اس طرح کی مختلف چیزوں پر متفرق طور پر آیات اور صورتوں کو لکھا جاتا تھا۔ اگرچہ ترتیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما دیتے کہ فلاں آیت کو فلاں آیت سے پہلے یا بعد میں رکھا جائے یا فلاں صورت کا حصہ بنایا جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں قرآن کے جمع ہونے کا یہ انداز تھا کہ سینوں میں اور کاغذوں اور پتوں پر اور کھال وغیرہ اور پتھر وغیرہ پر اس کو محفوظ کیا گیا۔ پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا اور جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ کذاب سے جب ایک مارکہ ہوا ختم نبوت کے حوالے سے، تو اس میں کثیر صحابہ کرام اور ان میں ایک بڑی تعداد حفاظ صحابہ کرام کی تھی، وہ شہید ہوئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں حافظ قرآن صحابہ جب شہید ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا کہ قرآن کو تحریری صورت میں کتابی شکل میں جمع کیا جائے، ورنہ اس طرح اگر حفاظ کی شہادتیں ہوتی رہیں تو ایسا نہ ہو کہ آگے جو امت کا جو طبقہ ہے اس تک قرآن مجید پہنچنے میں کوئی دشواری ہو۔ تو اس مشورے کو قبول کیا گیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ نگران بنایا گیا، اور کئی صحابہ جو حفاظ بھی تھے، قرآن قاری بھی تھے قرآن کے، انہوں نے مل کر پھر قرآن مجید کو جمع کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن کو جمع کروایا، لیکن وہ جمع کی نوعیت یہ تھی کہ مختلف چیزوں پر جو قرآن پاک کی صورتیں آیتیں متفرق طور پر موجود تھیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر صورت کا ایک الگ سے صحیفہ بن گیا، یعنی الگ سے گویا کہ ایک رسالے کی صورت بن گئی کہ ہر صورت کے لیے ایک الگ صحیفہ، ایک الگ سی گویا کہ کتاب بن گئی۔ صحیح۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی یہ سلسلہ اسی طرح قرآن مجید کے جمع ہونے کا جاری رہا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا۔ آپ کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاروق اعظم کی صاحبزادی اور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک زوجہ ہیں، ان کے پاس وہ صحیفے موجود تھے۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ دیکھیں قرآن مجید برہان رشید کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے، فصیح زبان ہے، اور قرآن مجید برہان رشید قبیلہ قریش کی لغت اور لہجے پر نازل ہوا، کیونکہ صاحب قرآن نبی کریم علیہ السلام خود قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن عرب میں مختلف قبائل تھے اور ہر قبیلے کی جو زبان تھی عربی تھی، اس میں کچھ نہ کچھ فرق موجود تھا۔ اہل علم سمجھتے ہیں جو عربی گرامر صرف و نحو پڑھتے ہیں تو اعراب کے اعتبار سے، زیر زبر کے اعتبار سے، حروف کی ادائیگی کے اعتبار سے مختلف قسم کے اختلافات تھے، اور یہ صرف عربی زبان میں نہیں، ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ہر زبان ہی میں مختلف خطوں اور علاقوں اور خاندانوں میں لہجے الفاظ بدل جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں پر آسانی کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور رخصت ہر قبیلے کو یہ اجازت عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنے لب و لہجے کے مطابق قرآن کو پڑھے، جس میں قرآن کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تھی، اگر وہ عربی لہجہ تھا۔ جی عربی لہجہ تھا، لیکن وہ ایک ضرورت کے لیے تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو، پڑھنے میں دشواری نہ ہو۔ لیکن عظیمت یہی تھی، اور قرآن مجید کا جو اسلوب تھا وہ قبیلہ قریش کی لغت والا تھا، لیکن آسانی کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت عطا فرمائی۔ لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ہوا کہ مختلف شہروں میں، ملکوں میں اسلام جب پھیلا، قرآن مجید کے نسخے پہنچے، قرآن عجم کی طرف گئے، جی قرآن غیر عرب کی طرف، جی
پڑھا جانے لگا تو اب ہر قبیلے والا اپنی قرات اور اپنے لہجے کو ہی درست سمجھتا تھا، اور سامنے والے قبیلے کے جو لہجے ہوتے تھے ان کو معاذ اللہ ان کی بعض اوقات تقلید کر دی جاتی تھی، بعض لوگ کرتے تھے، یا وہ اس بات کے گویا کہ دعوے دار ہوتے تھے، مصر ہوتے تھے کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اصل لہجہ یہ ہے قرآن کا۔ اب یہ معاملہ اتنا آگے بڑھا کہ نوبت آ گئی قتال تک، یعنی لڑنے تک نوبت آ گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پھر یہ مسئلہ عرض کیا گیا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے، اور یہ مشورہ دینے والے حضرت مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ الاسنا تھے۔ محسن بھائی دیکھیں خلفائے راشدین کا اس امت پر کتنا احسان ہے کہ جمع قرآن کے بنیادی جو اسباب ہیں یا جو ذرائع ہیں اور جو اشخاص ہیں ان میں سر فہرست خلفائے راشدین ہیں۔ صدیق اکبر نے جمع کیا، مشورہ کس کا تھا؟ فاروق اعظم کا۔ عثمان غنی نے بھی قرآن مجید کو جمع فرمایا، مشورہ کس کا تھا؟ مولا علی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں یار کی برکت ساری امت کو عطا فرمائے۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ نسخے منگوائے جو الگ الگ صورتوں کے موجود تھے۔ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر 3 کام کیے، اسی وجہ سے دیگر شخصیات کے مقابلے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جامع القرآن کا ٹائٹل زیادہ مشہور ہوا اور اسی سے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا رسالہ اس پر تعریف فرمایا ہے، جمع القرآن وبما عزوہ لعثمان، کہ قرآن جمع کس طرح ہوا اور اس کی نسبت، جمع قرآن کی نسبت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کی 26ویں جلد میں موجود ہے، لیکن عاشقان رسول کی آسانی کے لیے شیخ القرآن محقق اہل سنت مفتی قاسم عطاری زیدہ لطفہ نے تفسیر صراط الجنان کے مقدمے میں یعنی پہلی جلد کی ابتدا میں جہاں قرآن کے جمع ہونے کو ڈسکس فرمایا، اس پورے رسالے کی سمری جو ہے نا خلاصہ وہ آسان انداز میں ذکر کیا، تو عاشقان رسول اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنیادی طور پر 3 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ صحیفے منگوائے اور وہ جو الگ الگ صورتوں کے الگ الگ صحائف تھے ان کو ایک کتابی شکل دی، یعنی قرآن مجید کا جو ایک نسخہ ہے جس کو مصحف کہا جاتا ہے، قرآن کا جو کتابی نسخہ ہوتا ہے اس کو مصحف کہا جاتا ہے۔ تو ایک کام تو آپ کا یہ تھا کہ ان مختلف صورتوں کے الگ الگ صحیفوں کو ملا کر پورے قرآن کی ایک جلد بنائی، یہ پہلا کام تھا۔ دوسرا کام یہ تھا کہ وہ جو رخصت تھی آسانی کے لیے کہ الگ الگ لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اس کی وجہ سے اب گویا کہ انتشار ہو رہا تھا اور اس رخصت کا وقت پورا ہو چکا تھا، اب حکمت یہی تھی کہ ایک ہی لہجہ جو اصل قرآن کا لہجہ ہے اس پر امت کو جمع کیا جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ قریش کا جو لہجہ تھا جس میں قرآن کا نزول ہوا تھا اس لہجے پر ساری امت کو جمع کیا کہ اب اسی لہجے اور اسی لغت پر سب قرآن پڑھیں گے۔ اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اس نسخے کے جو مصحف شریف بنایا اس کے کئی کاپیاں بنوائیں، اس کے نسخے بنوائے، اور مکہ مکرمہ اور جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا ایک روایت کے مطابق تقریباً 7 نسخے آپ نے بنوائے اور مختلف بلاد اسلام میں یعنی اسلامی ممالک میں اس کو آپ نے منتشر فرمایا۔ تو چونکہ بنیادی طور پر آپ نے یہ 3 کام کیے ہیں کہ قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا، اس کو لغت قریش کے مطابق امت کو جمع کیا اور پھر مختلف ممالک میں اس نسخے کو بھجوایا، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے جامع القرآن۔ کیا بات اسد بھائی، یہ جمع قرآن کی ماشاءاللہ پوری ترتیب ہمارے راشد بھائی نے ذکر کی ہے، تو اگر ہم اس کو دیکھیں اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب پر اگر نظر کریں اب تک اور پھر قیامت تک، ساری امت وہ حدیث پاک جو ہے اور مسلم شریف کی جو ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے کہ جس نے کسی نیکی کی طرف رہنمائی کی وہ گویا کیسا ہے جس نے نیکی کی، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجر۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ کیا بات ہے، اتفاق ہے، جب یہ بیان کر رہے تھے تو اسی طرف میری توجہ جا رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا
کہ کیا شان ہے ان کی. ان کے جو ذاتی اعمال ہیں جو بظاہر اس وقت تک کے لیے تھے وہ کتنی شانوں والے، ان کا خود صحابی ہونا وہ اپنی جگہ پہ، لیکن امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایسے کاموں کو کر جانا جس کا اثر بھی باقی رہے، اور یہ ثواب جاریہ کی جو صورتیں ہیں. اور اچھا، قرآن تو اسلام کی بنیادی کتاب ہے نا ہمارے لیے، یعنی کہ اسلام کی، دین کی جو سب سے اس کے بغیر پہلا ماخذ ہے، جی باقی نہیں رہے گا، بنیاد ہے. اب اس کے اندر اتنا بڑا کام کر جانا کمال ہے، اور ان کے ثواب کو تو بس اللہ جانے، اور اس کے عطا سے رسول اللہ جانے. بکیا امت تو سبحان اللہ ماشاء اللہ ہی کہہ سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے، اور یہ بہت سارے وسوسوں کا علاج کہہ لیں، کاٹ کہہ لیں، اس طرف بھی ہماری ناظرین توجہ رہنی چاہیے. دیکھیے، جیسے جیسے اسلام ضرورت محسوس کرتا رہا اور قیامت تک کے لیے کرتا رہے گا، ویسے ویسے اہل علم اس زمانے کی ضرورت کے مطابق شریعت کے احکامات کو بیان فرماتے رہیں گے. بہت خوب. اور یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام ہی وہ دین ہے، جو مذہب ہے، جو قیامت تک کے لیے باقی رہے گا. اور بھی اسباب ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اسلام میں، دین میں ایسا نہیں ہے کہ بس ایک چیز ہو گئی تو اب وہ کچھ اور ہو نہیں سکتی. ہاں، کچھ احکامات ضرور ہیں کہ جو منسوس ہو گئے، جس پر کوئی کلام اب نہیں. اب مثال ہے، کوئی نمازوں کی تعداد میں کمی بیشی کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح روزوں کے احکامات ہیں جو بنیادی احکامات ہیں. لیکن وہ مسائل شرعیہ کہ جو نو پیدا شدہ ہوں یا زمانے کے ارتقاء سے اور زمانے کی ایوولوشن سے، بدلنے سے بدلتے ہوں، تو آج بھی مفتیان اسلام زمانے کی ضرورت کے مطابق اور دیے گئے اصولوں کے مطابق اس میں کلام فرماتے ہیں. اور یہ اسلام کی بہت بڑی خوبصورتی ہے. اور ہم کسی بھی زمانے کے اندر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم سے تقاضا ہی اس شے کا ہے کہ جو ہماری قدر کے اندر ہے، جو ہم کر سکتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا قیامت تک کے لیے کہ اسلام کسی ایسی چیز کا تقاضا کرے کہ جو انسان کے بس میں ہی نہ ہو. اچھا، ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف زمانے کے نتنے مسائل ہیں. کئی ایسے مسائل ہیں جو پہلے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں تھے، نہ تابعین کے زمانے میں، نہ بعد کے، یا ہم سے 100 سال پہلے بہت ساری چیزیں تھیں. ایجادات کی وجہ سے، زمانے کے بدلنے سے، معاشروں کے بدلنے سے، سماجیات، معاشرتی تبدیلیوں کی وجہ سے. لیکن اللہ پاک نے وہ اس کو حسن اور خوبی عطا فرمائی، اور ہمارے ائمہ نے، ہمارے بڑوں نے وہ اصول قائم فرما دیے کہ جس کی روشنی میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جمع قرآن کرنا، صحابہ کا مشورہ دینا، یہ اس کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے. تو کبھی بھی اگر کسی مسئلے کے بارے میں پہلے کچھ حکم تھا، پھر مفتان کرام کچھ اور ارشاد فرماتے ہیں دلائل کی روشنی میں، اور وہ بتانے والا صحیح ہے، مستند ہے، اور دلائل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ پہلے تو یوں تھا، اب کیوں ہو گیا. بھائی یہ تو خوبی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا گلا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، مرو جیو، یہی کرنا ہے. نہیں، دس از دا بیوٹی آف اسلام. اور بہت سارے مذاہب دنیا سے ختم ہو گئے، اس کے ماننے والے مر مٹ گئے، اور اس کا بہت ساری وجوہات. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ارتقاء ہی نہیں ہے، ایوولوشن ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو وہ پھر وہی ہوا. اب میں نام نہیں لیتا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں آپ پڑھیں، ذرا دیکھیں ذرا مذاہب کو، دیگر چیزوں کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ بعض ایسے مسائل کا شکار ہیں کہ اب نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں، نہ چھوڑ سکتے ہیں، حل ہی نہیں ہے. دیٹ از دا بیوٹی آف اسلام. اس کو محسوس کریں، اس پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہی ہمارا حسن اور خوبی ہے. اگر کوئی آ کر ہمارے سامنے اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ وسوسوں میں نہ آئے، بلکہ اس کو کہیں کہ یہ تو خوبی ہے اسلام کی، کہ زمانے کی ضرورت کے مطابق طے شدہ جو ہمارے اصول ہیں. ہاں، ایسے بے لگام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جو اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں اور اس کی جو ہے اصل صورت ہی بگاڑ دیں. نہیں. اور یہ بہت واضح ہے، کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کون سے مستند علماء کب کیا بات کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ لگے رہنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اور علماء اور جو بھی عاشقان رسول علماء ہیں ان کے ساتھ ہمیں پیروی کرتے ہوئے پیچھے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک طرف تو یہ ہے جیسا آپ نے فرمایا، اور ایک طرف یعنی اگر بالفرض آپ نے فرمایا نا کہ گنجائش تو ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں دیکھتے تو آپ نے بہت ساری چیزوں پر، جیسے دوسری آذان
جمعہ کی جو اذان ثانی ہے، آپ نے جو اس کا اجرا فرمایا آصف بھائی، یہ بھی تو امت کے لیے آسانی اور لوگوں کو مسجد کی طرف لانے کے لیے، تو یہ ایک یعنی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو ہم دیکھتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو تراویح کی جماعت کو ذکر کا ایک اہتمام فرمایا، پھر اسے بدعت، اچھی بدعت قرار دیا، تو یہ وہ خوبصورتی جو ہمارے اسد بھائی نے بیان کی، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مگر دوسری طرف ایسا طبقہ بھی ہے کہ جو اس چیز کو لیتے ہوئے بے لگام گھوڑوں کی طرح آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کو بھی تو ہمیں سمجھانا چاہیے نا کہ بھئی جو اصول ہیں ہمیں انہی اصولوں پر لے رہنا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی مرضی سے ہی جو ہے وہ دین کے معاملے میں جو چاہے کر لے، اور دوسری طرف علماء پر کیچڑ اٹھا لے، اور ایک طرف جو ہے نا اپنی جو ہے وہ خواہش نفسانی کے پیچھے چلتا رہے۔ دیکھیں محسن بھائی، اوورآل تمام آیات کو سامنے رکھنا چاہیے، تمام احادیث کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں جو حقیقی علماء ہیں اور مستند علماء ہیں، اور جو عالم ربانی ہوتا ہے وہ قرآن اور سنت پہ پوری نگاہ رکھتا ہے سبحان اللہ، کہ اگر ایک حدیث میں منع کیا گیا کسی چیز سے اور دوسری حدیث میں رخصت دی گئی ہے، تو وہ عالم چونکہ شروحات کو جانتا ہے، صحابہ کرام کے عمل کو جانتا ہے کہ صحابہ نے اس حدیث کو کیسے سمجھا اور امپلیمنٹ کیسے کیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں، آپ دیکھیں کہ ہم اگر دیکھتے ہیں سیرت خلفاء راشدین کی، تو ہر خلیفہ راشد کے زمانے میں کچھ نہ کچھ نیا شروع ہوا۔ واہ واہ واہ، اولیات یعنی ان سے آغاز ہوا۔ یہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سب سے ان کے دور میں شروع ہوا۔ حضرت عثمان غنی کی اولیات بھی آ جائیں۔ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے دور میں بہت ساری چیزوں کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح سے اب محکمہ ڈاک ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں شروع ہوا، ٹھیک ہے، محکمہ پولیس ہے، آپ کے دور میں شروع ہوا، اسٹیبل جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مزید ہوا، اور عہدے دار جو پولیس میں مقرر ہوتے ہیں یہ آپ کے دور سے شروع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، مؤذنوں کے وظائف بھی مقرر کیے گئے، ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ آپ یہ دیکھیں اگر کوئی مؤذن ہو اور وہ کہے کہ جی میں تو نہیں مانتا جی یہ تو نئی چیز ہے، تو بھائی پھر آپ کو تنخواہ سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ اس کا آغاز ہی جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ یہ جمع قرآن کے جو کام ہیں، جو 3 کام حضرت عثمان غنی نے فرمائے، وہ کس کے دور سے شروع ہوئے؟ حضرت عثمان، یہ آپ ہی کے دور سے شروع ہوئے۔ اور صحیفہ عثمانی کہا جاتا ہے، مصحف عثمانی کے مطابق امت جمع ہے۔ جی، اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے 9 مولود بچوں کے وظائف تک مقرر کیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہر شخص کو وظیفہ ملتا تھا کیا حضرت عثمان کے دور میں؟ آپ کے دور میں اللہ، خلافت عثمانی میں ہمارے یہاں کہتے ہر شخص کو وظیفہ گورنمنٹ دیا کرتی تھی اور ان کا حصہ مقرر تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں منادی کو سنا کرتا، رات میں اعلان کرنے والا رات کو اعلان کرتا، میں صبح اپنی تنخواہ لے جاؤ، اپنا حصہ لے جاؤ۔ لوگ جوک در جوک آتے اور اپنے درہم اور دینار لے کے چلے جاتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی دن ایسا گزر جائے اور میں قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ اور آپ فرماتے ہیں مجھے 3 باتیں تو بہت زیادہ محبوب ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانا، بے لباس کو کپڑا پہنانا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ حضرت عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں، آپ 30 سال سے مسجد نبی میں قرآن پڑھا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ آپ اتنا عرصہ سے قرآن پڑھا رہے ہیں، کیوں بیٹھے ہوئے اتنے عرصے سے؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث سنی تھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ کہنے میں نے جب سے فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے 30 سال ہو گئے میں لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہوں۔ پروگرام ہمارا اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے۔ آج ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ پہلو بات کرنے کی، ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے ہمیں بھی حصہ عطا فرما دیں، اور ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم منقبت کی طرف بھی بڑھیں گے۔ ناظرین سے جو ہم نے حدیث پاک کے بارے میں عرض کیا تھا کہ ایک حدیث پاک ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، وہ آپ نے یاد کرنی، کچھ کالز ہیں اس کی، وہ کال سن لیتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے حضرت عثمان غنی کی منقبت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد ہے آپ کی شان میں وہ یاد کیا ہے، وہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی 18 نعرے جو ہمیں سنت دیے ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے، لگائیں گے، اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے وشاح الجید، یعنی کہ عید کے موقع پر جو معانقہ کرتے ہیں تو اس کے جواز کے حوالے سے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا این عثمان ابن عفان، عثمان بن عفان کہاں ہیں؟ تو راوی کہتے ہیں فوثبا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تابانہ اٹھے اور بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں ہاں انا یا رسول اللہ، میں یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کیا بات! تو نبی کریم علیہ السلام نے عثمان غنی سے فرمایا ادنو منی، میرے قریب آؤ۔ راوی کہتے ہیں فدنا منہ، عثمان غنی قرب مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں فدمہ الی صدرہ، نبی کریم علیہ السلام عثمان غنی کو اپنے سینہ اطہر سے لگاتے ہیں، وقبل بین عینیہ، اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر نبی کریم علیہ السلام بوسہ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے! اچھی محبوبیت ہے نا، ایسی محبوبیت اپنا محسن بھائی، مائیں جو ہے نا بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے پتہ کیا کہا کرتی تھی؟ قریش کی کہا کرتی تھی احبکی والرحمن حب قریش عثمانہ، کہ اے میرے بچے مجھے اللہ کی قسم میں تجھ سے ایسے محبت کرتی ہوں جیسے قریش والے حضرت عثمان سے۔ اللہ 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 حضرت عثمان کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے۔ کچھ کال لے لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی سے کچھ امیر سنت کے نئے نعرے جو آپ نے دیے ہیں وہ انشاءاللہ لگائیں گے۔ جی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے رفیق عثمان بن عفان ہے۔ میں محمد عہد رضا تاری حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کی حدیث شریف یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کیا بات! جزاک اللہ خیرا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ جی نور عالم بھائی اب آپ کی طرف ہیں۔ صحابی نبی حضرت عثمان غنی، بالیقین ہے جنتی حضرت عثمان غنی، خائف رب غنی حضرت عثمان غنی، عاشق مدنی نبی حضرت عثمان غنی، ہے شہید باوفا حضرت عثمان غنی، بے کر صبر و رضا حضرت عثمان غنی، آپ سے راضی خدا حضرت عثمان غنی، بے کر صدق و وفا حضرت عثمان غنی، صاحب جود و سخا حضرت عثمان غنی، تم خلیفتی سرے حضرت عثمان غنی، اپنے رب کے فضل سے حضرت عثمان غنی، آپ کی شان حیا حضرت عثمان غنی، مرحبا صد مرحبا حضرت عثمان غنی، ہو عطا ہو بے خدا حضرت عثمان غنی، دے دو عشق مصطفیٰ حضرت عثمان غنی، دیجیے میٹھی نظر حضرت عثمان غنی، ہے صحابی نبی حضرت عثمان غنی۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ
हो नहीं सकता, रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, रुक जाए मेरे काम हसन हो नहीं सकता, क्योंकि फैज़ान मददगार है उस्मान गनी का, फैज़ान मददगार है उस्मान गनी का, महबूब खुदाया है उस्मान गनी। अल्लाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वसीले से मांगी गई दुआओं से हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत अता फरमाएगा और हमारी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अपने प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इस नारे पर, फैज़ान उस्मान गनी जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कौन जाने मर्तबा उस्मान ज़ुन्नूरैन का, हाथ दस्ते मुस्तफ़ा उस्मान ज़ुन्नूरैन का, उस्मान ज़ुन्नूरैन का।